اب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اس پر بھی آپ سے انالیسس ضرور حاصل کریں گے، پلیز ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ کا پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر انعام کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام ملے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سر فہرست ہیں۔ فہرست میں خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبدالحی بھی شامل ہیں۔ ایرانی ایرو اسپیس فورس ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقا جانی بھی شامل ہیں فہرست میں، اور سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا بھی ان کا نام شامل ہے۔ پاسداران انقلاب انٹیلیجنس دفتر کے کمانڈر مجید خاتمی بھی اس ای فہرست میں شامل ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور امریکہ کا پاسداران انقلاب کے رہنماؤں سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر انعام کا یہ اعلان ہے جو کہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب اسی پر بات کریں گے جمیل احمد صاحب، ایک بار پھر آپ کی جانب آتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو بالکل ہی اینالائز کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، اور تہران کی جانب سے ایون امریکہ کی جانب سے بہت ہی ایک کہتے ہیں نا اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران پر۔ اب یہ خبر بالخصوص جو امریکہ کی جانب سے اب انعام کا باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے ان ناموں پر، کہ فہرست انہوں نے باقاعدہ طور پر اب شائع کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس خبر کو آپ کس سیناریو میں انالائز کریں گے جمیل صاحب؟ جی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ امریکہ یا موساد یا باقی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس قسم کے انعامات رکھتے رہی ہیں، تو اس دفعہ امریکہ نے کھل کے یہ بات کر دی ہے اور انعام بڑھا دیا ہے $10 ملین کا۔ تو اس سے جو ایرانینز نے اپنی ایک ریزالو دکھلایا ہے، پہلے اس میں کچھ موساد اور CIA سرعت کر گئی تھی، اور انہوں نے اندرونی طور پر لوگوں کو یہی لالچ وغیرہ دے کے کچھ توڑا تھا، لیکن پچھلے جو 4-5 مہینے ہیں اس میں ایرانی قوم بجائے بکھرنے کے جڑ گئی ہے۔ یس، کچھ لوگ ضرور اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن جس انداز میں ان کی لیڈرشپ نے قربانیاں دینے کے بعد اپنے آپ کو تحفظ فراہم کیا ہے، طریقہ کار اختیار کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینائی صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے باقی کمانڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی حفاظت لی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ جو دھمکیوں کا طریقہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی دو صورتحال ہے۔ امریکہ نے تقریباً ہر حربہ تو اختیار کر لیا، کچھ بھی حربہ ابھی تک ملٹری آپریشن کر کے دیکھ لیا، کارپیٹ بمبنگ کر کے دیکھ لی، 1,20,000 عمارات کو نقصان پہنچایا یا منظم کیا، 120 بچوں کو، تو یہ تمام چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا، برداشت کر گئی ایرانی قوم میں بہت برداشت کا مادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کیا امریکی قوم اس برداشت کے مادہ اس میں اتنا ہے؟ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ نہیں ہے اتنا، تو لہٰذا پریشر تو امریکہ پر اور امریکہ کے صدر پہ زیادہ پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کسی طرح ٹیبل ٹاک واپس ہو۔ اور ٹیبل ٹاک کا مقصد یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کا، اور پھر ایرانین نے کہہ دیا اور بڑے اصولی موقف پر کہہ دیا، امریکن تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو 14 پوائنٹ پہ ایگری ہوئے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس پہ آپ عمل کریں، ہم دوبارہ بات شروع کر دیتے ہیں آپ سے۔ اور وہ کیا تھا؟ 10 نمبر پوائنٹ تھا کہ ہمارے آپ ایسٹ فریز کریں، 11 نمبر پوائنٹ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کے لائسنس فوراً جاری کریں، اور پہلا نمبر پوائنٹ تھا اس کا 14 پوائنٹ MOU کا کہ آل فرنٹ پھر جنگ کو ختم کریں جیسے لبنان ہو گیا، اور دوسرا نمبر پوائنٹ تھا کہ ملکوں کے درمیان عزت اور تقریم کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ تو آپ اس پر عمل کر لیں، ہم کل بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں، اور ان کی کوشش اور کاوش یہی تھی، اور وہ یقیناً بات کر کے بھی گئے تھے اور کچھ پروپوزل بھی دیے ہوں گے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب وہ ان تمام لیڈران سے بات کر کے واپس پاکستان پہنچیں گے، اس کے بعد دوبارہ ان کی انگیجمنٹ ہوگی دوسرے فریق سے جو کہ امریکہ ہے، اور اس کو ظاہر بتانے کی کوشش کی جائے گی، منانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ایک راستہ ہے ٹیبل پر واپس آنے کا۔ اور اس راستے کو اگر امریکہ نے تسلیم کرتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اور کوئی حربہ باقی بچا نہیں ہے۔
جو حربے تھے 3-4 وقت انہوں نے کوورٹ آپریشن. اینڈ دس از این ایکسٹرا آرڈنری ایگزامپل آف بیلنس ڈپلومسی. جمیل صاحب بے حد شکریہ, بہت شکر گزار ہم آپ کے ٹائم کے لیے, آپ نے جو انالیسس ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. اب معاملات کے اس جانب بڑھتے ہیں. ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو کہ جمیل صاحب نے بات کی نا کہ دیکھیں میڈیٹر کا تو کام ظاہر ہے فوری نتائج نکالنا تو نہیں ہوتا, لیکن میڈیٹر کا کام معاملات کو سلجھانے کا ہوتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان ایز اے میڈیٹر آیا ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو خدمات رہی ہیں وہ بہت پوری دنیا اس کی معترف رہی ہے.